वेलकम बैक। इस वक्त जो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है वो न सिर्फ सियासी मुआशी है बल्कि इस वक्त जो मौजूदा बहरानी कैफियत एक नज़र आ रही है कि किस तरह से मुल्क निकल सकता है, क्या मुआहदे IMF के साथ किए गए थे, उस गुफ्तगू का भी सिलसिला जारी है। लेकिन एक और मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ करा दूँ। जनाब मिर्ज़ा रहीम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं और KMC से ताल्लुक़ रखते हैं। ख़ास तौर पे जो इस वक्त शहर कराची में मुख्तलिफ़ मकामात पे आग लग रही है उनको किस तरह से बुझाया जा सकता है, इमारतों के अंदर क्या ख़ास इंतज़ामात होने चाहिए कि अगर आग लग जाए तो उसको किस तरह से बुझाया जा सकता है। और एक बड़ी आग जो अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि लगी और पूरी इमारत को खाली करा लिया गया है, करोड़ों रुपए के फ्लैट्स हैं और उनको क्या इस हवाले से इक़दामात लेने चाहिए थे, इस पर भी हम बात करेंगे। रहीम साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इस वक्त क्योंकि गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो सियासी भी जारी था और मुसर्रत साहिबा की तरफ हम जा रहे थे और उन्हीं की जानिब जाएंगे। पहले मुसर्रत साहिबा ये फरमाइएगा, आपने गुफ्तगू सुनी वजह सिद्दीकी साहब की कि तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ किया, मुआहदे वो कह रहे हैं सामने लेकर आए अगर कोई इस तरह के मामलात हैं। वो कह रहे हैं कि ये ममालिक के दरमियान नहीं है बल्कि IMF एक इदारे के साथ हुए हैं मुआहदे, तो उसको ला सकते हैं सामने, क्या कहेंगे? अच्छा देखें, जो मेरा भाई वजाहत कह रहे हैं कि जी रशिया से, अब तो मैं आपसे पहले ये बात का जवाब दूं कि रशिया से खान साहब का मुआहदा तय हो गया था। देखिए मुज़ाकरात कह रहे हैं जी, चले मुज़ाकरात भी पहले तो मुआहदा था, मुज़ाकरात भी हो गए इनके। बहरहाल ये कि झूठ का सर पाँव तो होता नहीं है। खान साहब अगर रशिया गए हैं तो फौरन कहते हैं जी हमारा पहले कहने लगे जी हमारी बातचीत और फाइनलाइज हो गया था कि वो हमें इतना जो है ना पेट्रोल और गंदम हमें कम कीमत में दे रहे हैं, ठीक है चलें जी आप मुआहदा कर लेते। ऐसा कुछ भी नहीं था। आप तो गए रशिया और जब भी आप कहीं जाते हैं तो झूठ का पलंदा अपने साथ खान साहब लेकर, लेकिन वो कह रहे हैं वॉर हो रही थी इस वजह से मुआहदे नहीं हो सके। देखिए मैंने कहा ना कि देखें वकार भाई, झूठ का तो सर पाँव होता नहीं, मैंने आपको शुरू में कह दिया। बात दरअसल ये कि खान साहब ने जो कुछ भी किया इस गढ़े में जो पूरी पाकिस्तानी कौम को गिराया है, क्योंकि खुद ही खान साहब कहते थे, क्योंकि खुद ही खान साहब कहा करते थे कि जी सुकून कब्र में है। तो इस कब्र में जो उतारा है ना 22 करोड़ आवाम को, ये खान साहब ने सुनने देना। अच्छा चले ठीक है सुने तो आप भी गौर से सुनिए। मेरी एक बात, ये आप कहना कि फलाना झूठा है फलाना सच्चा है, पीपल्स पार्टी ये वो पीपल्स गवर्नमेंट वजाहत फोन पे है ना, वो प्रोग्राम को कवर कर जाती हूँ, आप पूरा प्रोग्राम कर लीजिए। जी मुसर्रत साहिबा कहिए आप कहिए। अभी तो वजाहत साहब ये फरमा रहे थे कि जी ये सब मिलके जो है ना एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे को फलाना कहते थे, आज एक साथ इकट्ठे हो गए। तो ये खान साहब तो इस हद तक जो है ना मैं ये लफ्ज अपने मैं क्या कहूँ, लेकिन ये जुबान इसी तरह की समझते हैं कि इतना गिर गए थे कि 4 सीटों वाले जिसको ये पंजाब का डाकू कहते थे उनकी मिन्नतें तरले करने पे चल गए थे। वो उनके अलायंस में थे। आज तक ये जो है ना चौधरी बरादरान के घर नहीं गए थे कि उनकी तबीयत सबसे खराब है। 4 सीटों की वजह से ये मौसूफ उन्हें CM बनाने चले थे पंजाब का। ठीक है, कहाँ आज तक ये MQM के पास आए नहीं थे कि खुदारा यहाँ मिलते चल रही चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा ये भी फरमाइएगा मुसर्रत साहिबा कि क्या मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, आप लोग यानी पीपल्स पार्टी जो है उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम अलायंस में जरूर हैं, गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की है और हम चाहते हैं, लेकिन अगर कोई खराबी होगी तो जिम्मेदार तो आप सब हैं। वकार भाई एक शख्स को 2 महीने हुए, हम जो है ना ये तो नहीं कहते खान साहब की तरह पंजाब के अंदर 6 IG चेंज कर लें, हर 6 महीने बाद साल 4 महीने के बाद जो है ना अपने वुज़रा चेंज कर लें। वो सब उससे वुज़रा चेंज करने से कुछ नहीं होता, बेहतर पॉलिसी से मुल्क भी संवरता है। पॉलिसीज बेहतर है मिफ्ता साहब की, आप समझिए मिफ्ता साहब की पॉलिसीज बेहतर है? देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेहतर है, बेहतरी की जानिब तो उस वक्त आएगी कि जब हम उस नहज पे उस जगह पे उस मुकाम पे पहुंचेंगे कि पाकिस्तान कुछ रेवेन्यू जनरेट करे, पाकिस्तान को जिस जहन्नुम में इस खान ने धकेला है उससे हम बाहर आए। ठीक तो है, हर चीज बेहतरी की तरफ और तरामीम जो नैब में की गई हैं उसकी वजूहात क्या थी? अपने केसेस वगैरह के मामला थे, क्या थे? खान साहब बड़ी वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। देखिए बात दरअसल ये है
کہ میں کیا کہوں 8 سال سے تو ان کے اپنے کیسز بھی جو ہے نا موجود ہے، اور جب چاہتے ہیں کہ یہ ایک اپلیکیشن فارورڈ کر دیتے ہیں کہ جی یہ وجوہات ہیں، وہ تو فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے نا. میں آپ نیب ترامیم کی بات وکلا چینج کر دیتے ہیں. دیکھیں جو بھی ترمیم ہے وہ کوئی خصوصی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے، وہ تمام پورے ملک کے لوگوں کے لیے، پورے ملک کے جو پورے ملک کے لوگ نیب میں ہیں ماشاءاللہ. نیب کے اندر نیب میں آپ کے لیڈران کے نام ہے میڈم. نیب میں صرف سیاستدان نہیں آتے، نیب میں صرف سیاستدان نہیں آتے، تمام ادارے آتے ہیں. وہ بھی آتے ہیں جو بیوروکریٹس آپ کے کہنے پہ کام کرتے ہیں. بالکل. اچھا مسرت صاحبہ، میں آپ سے ضرور اس بارے میں بھی جاننا چاہوں گا اور فورن فنڈنگ کے جو کیس ہے اس پہ بھی ضرور بات کروں گا، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ شہر کراچی میں دیکھا جا رہا ہے، وہ ہے آگ لگنے کے واقعات. اس سلسلے میں چاہوں گا مرزا رحیم صاحب سے بات کرنا کہ جو مختلف عمارتیں ہیں، خاص طور پہ شہر کراچی کی بات کریں، اونچی عمارتیں ہیں، اور اس میں کیا اس وقت اول تو آلات نہیں ہیں آگ بجھانے کے صحیح طرح سے، پراپر نظام نہیں ہے. کیا اس وقت ہمارے ہاں اتنی کرینز موجود ہیں کہ اگر کسی اونچی عمارت میں خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے جیسے کہ ابھی لگی تھی، تو لوگوں کو اوپر سے ریسکیو کیا جا سکے اور انتظامات کیا جا سکے؟ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں انتظامات تو ہیں، کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایڈمنسٹریٹر صاحب نے ہمیں بہت زیادہ چیزوں کا یہ سب کچھ کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک شہر میں اگر ایک عمارت بنتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سیوریج والوں سے این او سی لے لیں، ایس بی سے این او سی لے لیں. ایکچوئل کام نہ سیوریج والوں نے کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ایس بی سی والوں نے. ٹھیک ہے. اب آپ 40 منزلہ بنا دیتے ہیں، اس میں فائر کا نظام نہیں ہوتا، آنے جانے کا راستہ نہیں ہوتا، جو ایک آؤٹ گیٹ ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. قانون یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ فائر بریگیڈ سے این او سی لیں. صحیح ہے. تاکہ پھر وہ ذمہ داری بھی فائر بریگیڈ پہ ہو. اب فیوچر میں 150 منزل بلڈنگ جا رہی ہے بننے کلفٹن میں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی این او سی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں، چیزیں ہیں، کوئی 22 منزل تک کام کر سکتی ہے، تو ہم کیسے 150 منزل کو؟ ابھی اسنارکل بھی آپ کے پاس میرے خیال میں 2 ہیں. اسنارکل ہمارے پاس ایکٹیو ہے، بالکل. ایک ہے 2 ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس 4 اسنارکل 4 آ گئی ہیں، بالکل کام پر ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کتنے منزل تک جا سکتے ہیں تقریباً؟ دیکھیں 22 منزل تک بھی ہم کام کر لیتے ہیں. ویسے ہمارے جو ملازمین ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، میں آپ کو پہلے بہتر اپنا صحیح سے میں تعارف دے دوں. مرزا رحیم بیگ میرا نام ہے، پیپلز یونٹی آف کے ایم سی کا میں صدر ہوں. لیبر بیورو ہمیں رنگ کرتی ہے، اسلم سمو صاحب صدر ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے سر. ہماری یونین ہوتی ہے جو ہم علاق ہوتے ہیں پیپلز پارٹی. بالکل. تو ہم یہاں پیدا ہوئے اسی شہر میں. آپ سے ہم سے زیادہ بہتر کیا جائے گا جانے گا کہ شہر کے کیا معاملات ہیں کس طریقے سے. اب جس کا دل چاہتا ہے جہاں بلڈنگ بنا لیتا ہے، جتنی منزل ہے بنا لیتا ہے. آپ کے سی والوں سے تو اوپر جا کے این او سی لے لیتے ہیں. اب کام ایکچوئل کرنا ہے فائر بریگیڈ نے، دوسرا تیسرا دفاعی ادارہ ہے ہمارا. اب ہمارے لوگ تقریباً 20 سے اوپر لوگ شہید ہو گئے کام کرتے ہوئے. آپ جنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن سامنے سے آپ پہ گولی چلا رہا ہے. اب فائر کا معاملہ ایسا، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ چھت ہمارے اوپر گر رہی ہے، کہاں سے آگ کا شعلہ آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. ابھی جو آگ لگی تھی، ایک بڑی آگ تھی، تو اس کو کس طرح سے، کیونکہ بہت دن وہ آگ پھیلی رہی ہے، تو وجوہات کیا رہیں اور کس طرح پھر آپ لوگوں نے آگ کو؟ وجوہات یہ رہی کہ یہ میرے خیال ہے آپ چیزب کی بات کر رہے ہو. انڈر گراؤنڈ انہوں نے بے تحاشا آئل ذخیرہ کیا ہوا تھا، بے تحاشا، جس پہ ہم لگاتار رات دن ہم نے محنتیں کری. 2-3 دن تک نہیں گئے ہم گھر پہ. اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے، کولنگ کا عمل جاری نہیں رکھتے، تو شاید یہ بلڈنگ کلیپس کرتی. ابھی کیا صورتحال ہے بلڈنگ؟ ابھی الحمدللہ صحیح ہے. باقی جو ہے ماہرین ہیں وہ رپورٹ دیں گے. رہائش کے قابل ہے؟ جی رہائش قابل ہے. باقی اس کو ماہرین چیک کریں گے، اس کے بعد سرٹیفکیٹ ہم نے دینا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ریک کے ساتھ ریک لگے ہوئے، لاکھوں گیلن آئل انہوں نے وہاں پہ ذخیرہ کیا ہوا ہے، ساری چیزیں کی ہوئی ہے. اب وہاں پہ نہ گاڑی جانے کا راستہ ہے نہ کوئی چیز ہے. اگر یہ چیزیں فائر کے آلات لگائے جائیں تو کوئی الحمدللہ بڑا ایسا حادثہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائے گا کہ کیا اس وقت جو اسنارکل آپ نے بتائیں 4 ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر مشینری ہے، کیا شہر کراچی کے لیے پوری ہیں؟ سر ایکچوئل ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے مزید فائر اسٹیشن بننے چاہیے، کیونکہ 1937 سے ہمارے یہ اس زمانے سے فائر بریگیڈ کام کر رہا ہے. کم سہولت کے ساتھ بھی ہم زیادہ الحمدللہ رزلٹ دیتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. ایڈمنسٹریٹر صاحب نے بہت ساری ہمارے ساتھ مہربانیاں کی ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب نے،
کہ ہمیں اپریشیٹ بھی کیا انہوں نے کام کے حوالے سے، سارے حوالے سے ان کو پرپوزل بھی بنا کے دیا ہے. یہ پہلے ایڈمنسٹریٹر آئے جنہوں نے ملازمین کو، چیزوں کو، شہر کے معاملات کو سمجھا، اور الحمدللہ پچھلے ٹائموں پہ یہ ہوتا تھا ہماری لائبلٹیز فائر رسک الاؤنس 30 ماہ 40 ماہ کے وہ پینڈنگ تھے، لائبلٹی اسٹڈی بھی تھی. اب ایک ملازم جب اس کے گھر میں روٹی پوری نہیں ہے تو وہ کیا پرفارمنس دے گا آپ کو؟ بالکل سر. میں ذرا فیاض صاحب سے، کیونکہ پی ایس پی سے تعلق رکھتے ہیں اور بلدیات کے حوالے سے خاص بات کرتے ہیں، آپ ہی کے جو معاملات ہیں جناب، یہ فائر بریگیڈ کے انہوں نے ذکر کیا، مصطفیٰ کمال صاحب بھی کافی بات اس پہ کرتے رہے، شہر کی جو صورتحال ہے اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مزید ان کے پاس اکوپمنٹ ہونے چاہیے، کیا ان کے پاس صلاحیت مزید ہونی چاہیے؟ میرے نزدیک تو اس ٹائم جو صورتحال آپ نے دیکھی کہ پچھلے 4 دن تک ہماری فائر بریگیڈ قابو نہیں پا سکی. اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ فائر بریگیڈ سے، تو یہ کام بھی تو سندھ گورنمنٹ نے قانون سازی کرنی ہے نا، کہ وہ این او سیاں کیسے وہ دے رہی ہے کچھ عمارتوں کے حوالے سے، یا پھر آئل اتنا اگر کوئی رکھ رہا ہے. اور جب یہ بلڈنگیں بنتی ہیں تو صرف ایک این او سی نہیں چاہیے ہوتی، تقریباً 38 این او سیاں چاہیے ہوتی ہیں، اس کے بعد جا کے وہ بلڈنگ بنتی ہے. اب ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ وہ پارکنگ ایریا میں انہوں نے تیل ذخیرہ کیا ہوا تھا، تو ان کے خلاف ایکشن کس نے لینا تھا؟ سندھ گورنمنٹ نے لینا تھا. اچھا، یہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کس نے ارینج کر کے دینی ہے؟ سندھ گورنمنٹ نے دینی ہے. پچھلے کیونکہ ایڈمنسٹریٹر آج سے تو نہیں لگے ہوئے، ایک عرصے سے، جب سے تقریباً میئر گئے ہوئے بھی جو ایم کے تھے وسیم اختر، اس کے بعد تقریباً 3 ساڑھے 3 سال صاحب کو آئے 1 سال. تو بھائی یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کوئی ایسا سانحہ ہو نہیں رہا، ورنہ تو بالکل آپ کے سامنے پوزیشن ہے کہ جس طریقے سے آگ لگ جاتی ہے. اور ہماری فائر بریگیڈ انہیں مزید اکوپمنٹ کی ضرورت ہے، مزید بہتری کی ضرورت ہے، اور یہ بہتری لازمی سی بات ہے سندھ گورنمنٹ ہی لے کر آئے گی. وجاہت عمران اسماعیل صاحب جب گورنر تھے تو کچھ فائر بریگیڈ کے حوالے سے وہ لے کر آئے تھے، کچھ اسنار کے بھی لے کر آئے تھے، اور جی تو اب وہ اس حوالے سے بتائیں کہ کیا آپ. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ 50 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہلی دفعہ اتنا بڑا جو ہے وہ کوئی بیچ گاڑیوں کا فائر بریگیڈ فلیٹ دیا تھا، فیڈرل کی طرف سے آیا تھا. یہ کراچی کے لیے ایک تو سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ بھائی نے بالکل ایک بات صحیح کہی کہ جس حساب سے اس شہر کی کیپیسٹی اور اس کا جو پاپولیشن ہے اس حساب سے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اور ان کو بالکل ریسورسز ملنے چاہیے. اور جہاں تک کہ بات ہے کہ دیکھیں، بات 13 سال ہو گئے گورنمنٹ کو، اس 14 سال بلکہ 14 سال چل رہا ہے. 14 سال کے اندر بھی اگر جو حکومت سندھ میں چینج نہیں آ سکی، میں اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ فیڈرل کے اندر کون سا آ کے تیر مار لیں گے؟ میں مطلب اس کے اوپر تو کسی کو کچھ کہیں، ہم آپ کراچی کے رہنے والے، ہم حالات دیکھ رہے ہیں، کیا بولیں اس کے اوپر؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا رحیم صاحب، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جو آپ لوگ کام کرنے کے لیے چاہتے ہیں تو سب سے مین چیز ہے آپ کے پاس تنخواہ ہونی چاہیے، آپ کے گھر والے بھی مطمئن ہونے چاہیے. آپ اتنی بڑی کام کرنے کے لیے نکلیں، جان جوکھوں پہ رکھ کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو جو تنخواہیں ہیں، الاؤنسز ہیں، وہ صحیح طرح سے مل رہے ہیں؟ دیکھیں سر، ماشاءاللہ بھائی نے بہت اچھی بات کری، ان بھائی نے بھی، کیونکہ میں ایک ملازم ہوں، بے شک میں ایک یونین کا صدر بھی ہوں، صحیح نا، تو میں تو سیاسی بات نہیں کروں گا، صحیح نا. تو باتیں تو بہت ساری کر سکتے ہیں، لیکن قابل احترام ہے، ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے، بالکل ماشاءاللہ اچھی بات ہوتی ہے. دیکھیں پوری دنیا میں فائر بریگیڈ میں فائر مین کو ہیرو کہا جاتا ہے. بالکل ایسا، ٹھیک ہے. اگر ہمیں 50,000 سیلری ملتی ہے تو ہمارے بھی چھوٹے بچے، ہم سب کو چھوڑ کے، یعنی کہ روزہ کھول رہے ہوں، ایک کھجور منہ میں ڈال کے ہم چلے جاتے ہیں. ہمارے کرپشن یا چیزوں کا تصور نہیں ہے. اگر کسی کا گھر جل رہا ہے تو مجھے پیسہ تو نہیں دے گا، صحیح ہے نا. تو جو خدمت ہے اس کو خدمت کے طریقے سے لیا جائے. الاؤنسز وغیرہ آپ کو مل رہے ہیں؟ دیکھیں سر، ہمارا، میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بھائی بھی بیٹھے میں، چلے اس موقع سے ہمیں اگر اپنی کچھ چیز کہنے کا موقع ملے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. ماضی میں 30 ماہ سے لائبلٹیز تھی نا. دیکھیں کے ایم سی ایک الگ حساب ادارہ ہے نا، وہ اپنے اندر خود ایک محکمہ ہے. جو سابقہ نظام رہا وہ سیلریاں نہیں دیتے تھے. ابھی مرتضی واب صاحب نے 30 ارب روپے منظور کرائے ہیں. ابھی آپ دیکھیں پینشنر، میں پوری کے ایم سی کا صدر ہوں، صرف فائر بریگیڈ کا نہیں ہوں. 60 سال کے بعد وہ بندہ ریٹائر ہوتا ہے، وہ لینوں میں بیچارہ کھڑا نہیں ہو پاتے ہیں. اسی سیوک سینٹر میں
6 मंजिला इमारत से एक बूढ़े शख्स ने सिर्फ पेंशन ना मिलने पे अपनी जान दी। छलांग लगा, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, लेकिन सब चीज़ों से बालातर होके ना, शहर हमारा है, भाई ने कहा सर मुख्तसर क्यों हम टाइम सबका है नहीं ना। रहा अब हमारा। तो मकसद कहने का काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने इतना ज़रूर किया है कि हमारे जो वाजिबात थे उनको रेगुलर कर दिया। अच्छा, मजीद हमें बुला के अप्रिशिएट भी किया सही है। मुर्तज़ा आप साहब ने कि भाई आप तमाम सियासी चीज़ों से बालातर होके आप होकर एक दूसरा दिफाई इदारा है हमारे लिए। अगर किसी पीटीआई के कारकुन के घर में आग लगेगी तो हमने वहां भी जाना है, चाहे कोई भी भाई हो, हमारा पाकिस्तानी भाई ठीक है। उसके लिए जो है खिदमत आपने दीनी सर, लास्ट वर्ड्स किस वक्त जो सूरत हाल है आप क्या समझते हैं? फायर ब्रिगेड के हवाले से भी आपने सुना। फायर ब्रिगेड के हवाले से बस मैं तो ये बोलूँगा कि जिस तरीके से जब प्रॉपर ये लोकल गवर्नमेंट बाइख्तियार होगी, जो इस शहर का मेयर आएगा, तो वही इस बारे में बिल्कुल सही कोई हिकमत अमली बनाएगा प्रॉपर कि जिस तरीके से जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उसको कैसे पूरा किया जाए। वजाहत डायरेक्ट मेयर इलेक्शन जो है वो इस शहर को बेहतर कर सकता है, अदरवाइज इस मौजूदा सिस्टम पे ठीक है, इसमें सही नहीं। सर आखिरी जुमले जो कहना चाहें आप, कोई बात कहना चाहें? सर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो इमारतें बनती हैं ठीक है, उनकी बाकायदा फायर ब्रिगेड से एनओसी ली जाए, सजा जजा का एनओसी अमल लेकर जो है फिर वो ताकि वो इमारत बने। ठीक है जनाब, बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मुसरत साहिबा मौजूद रही थी, आपका बेहद शुक्रिया। फयाज खान और वजाहत सिद्दीकी साहब हैं, मिर्ज़ा रहीम साहब हैं, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। आप तमाम लोगों ने वक्त दिया। वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।